نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ نیا مکان جب بھی بنتا ہے، جب بھی بنتا ہے، اور جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اب میں ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ وہ بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں بات مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اما بالا کو قرآن پڑھیں دیا، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اما۔ تو ہم نے نیا مکان بنایا، اما نے میں ڈٹھا، اما کہندی ون حافظ کوئی درخت دی ساوی لکڑ بھنا، چمک بھنا، شاخ توڑ کے لیا تازہ، اما تازہ چاک لو کے اوپر چڑھ گئی، نیت دی مار پوے، خدا خراب کر رہے، گلو سڑو، میرا گھر تک نظر یہاں، نکلو تم، نکلو نکلو۔ ارے اما ایسی دیواروں کو مار رہی، ایسی ایسی۔ ہم نے کہا یہ پتا تھا اما کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، اما جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے گھر۔ میں نے بھی اما کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اما کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیہ دینے لینے کرنے۔ نانی اما کی طرف سے ہدیہ تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے کہ نانی اما کی جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیہ آتے تھے، تو اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے۔ تو کہ نانی اما، میری اما نے نا مار مور کے ہانپتی کانپتی اما آ گئی، کہہ رہے بس نکل گئی۔ اما کیا ہے؟ کہہ رہے نیا مکان بنایا، ان کو اچھا لگا، گزرے جا رہے تھے، اوپر جو سیڑھیوں کی بمٹی تھی وہاں جا کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ لگا دیا، مٹی لینے پہ ہاں اپنی اپنا سامان لگا رہے تھے، تو مجھے نظر آ گئے، نکال کے آئی ہوں۔ اچھا یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ آپ کے گھر میں بہترین گھر بنا، بہترین گھر بنا، اور آپ کے گھر میں گندی کیچڑ کے 5-10 کتے، جو گرمیوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ساری زبان نکال کے ہانپ رہے ہوتے ہیں، گندی نالی میں پانی گزر رہا ہوتا ہے تو ان کا جسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ گندی نالی والا کتا جب اٹھ کے نا اپنے بدن کو چھاڑتا ہے تاکہ کیچڑ وغیرہ، آپ کے گھر میں کتوں کا ریوڑ گھس آئے گندے، تو گھر میں کیچڑ ہوگی یا عطر کی بارش ہوگی؟ بدبو، غلاظت، نجاست، خباثت، یہی کچھ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ جس گھر میں شیاطین آ جائیں اور شیاطین کا پورا قافلہ آ جائے اور فیملی آ جائے، جو کہ ہر بیت الخلاء میں ہوتی ہے، خبث اور خبائث، مذکر اور مؤنث، مائی اور جوان، ہر بیت الخلاء میں ہوتے ہیں۔ جاجو جتنا بیت الخلاء کو ٹائلیں لگا دے، لگژری بنا دے، ہمیں دھوکہ ڈال دیا اس ٹائلوں نے اور شیشے نے اور کمکموں نے۔ میرے کملی والے نے فرمایا ہر بیت الخلاء میں فیملی رہتی ہے۔ بھائی میاں بیوی ہوگی تو بچے ہی ہوں گے نا، تو میں فیملی ایسے تو نہیں کہہ رہا، خبث اور تو سب سے پہلے تو جنات، شیاطین۔ دوسرا جو ہوتا ہے، جو روگ لگتا ہے، دوسرا جو روگ لگتا ہے وہ خص مزدوروں اور لیبر کا روگ لگتا ہے۔ غور سے سنیے گا، کتابوں میں لکھا ہے اپنے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر تم نے کوئی مسالہ دار چیزیں، سپائسی چیزیں، لذیذ چیزیں بنائی ہیں اور تمہارے پڑوسی کو یہ قدرت حاصل نہیں، تو اس کو تکلیف نہ دو، پانی شوربے میں زیادہ ڈال دو، کچھ اس کو دے دو۔ اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پھلوں کے چیزوں کے چھلکوں سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر کوئی اچھی اعلیٰ چیزیں کھائی ہیں تو اپنے پڑوسی کے گھر سے دور رکھو، اس بیچارے کو تکلیف ہوگی کہ اللہ میری جیب میں بھی ہوتا میں بھی کھاتا۔ یہ جو غریب لیبر آتی ہے، لیبر تو غریب ہی ہوگی نا، مستری مزدور، ان کی نظر کھا جاتی ہے، ان کی نظر کھا جاتی۔
میں نے بکریاں رکھی، 8 بکریاں تو ذبح ہو گئی اور لیبر کھا گئی، 9ویں جو ہے آخر حرام ہو گئی، وہ چھری کے نیچے بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا نکالو یہاں سے بکریاں، 8 تو چھری کے نیچے آئی اور 9ویں جو ہے وہ خود حرام ہو گئی۔ اور تیسری اور آخری چیز، یہ میں آپ کو کہتا نا گھر راس نہیں آیا، یہ میرے پاس بہت واقعات آتے ہیں۔ اس کی نظر ہوتی ہے، لیبر کی ہوتی ہے، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، اب تو سائنس ایول آئی اور بیڈ آئی پہ جاؤ، میرا لفظ لکھو سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ، پتہ نہیں کہاں، فیس بک پہ، ایول آئی بیڈ آئی۔ اب تو پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ پاگل ہو چکی ہے۔ پہلے کہتے تھے یہ ان کی قصے کہانیاں ہیں، ارے میرے کملی والے نے فرمایا، اور سائنس اس کی ریسرچ کو کہے سچ نہیں ہے تو ہو کیسے سکتا ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرامین بہت زیادہ نظر بد پہ، حسنین کریمین کے فرمان بہت زیادہ، آل رسول اصحاب رسول کے فرمان بہت زیادہ، واقعات بہت زیادہ، تجربات بہت زیادہ۔ اور تیسری اور آخری چیز انہیں میں نے بتائی کہ بعض اوقات ہم اپنے رزق کے حلال سے کسی سے سامان لیتے ہیں اور اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے، اس نے کاروبار مشکوک رزق سے کیا ہوا ہے، اس سے میٹیریل لے رہے، غور سے سمجھے گا، باریک نقطہ ہے، ہم نے اس سے جو میٹیریل دیا وہ رزق مشکوک ہے اس کا۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے شاید سنی ہوگی کہ اگر ہم محسوس کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے، تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا۔ میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے ادھار لے لے، ٹھیک ہے، اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے روزے رکھ اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے، رزق کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے دعوت کھائی، 1 مہینے تک میرے جی میں آیا کہ میں کوئی گناہ بدکاری کروں، صرف ایک دعوت کھائی تھی۔ واقعات یہ 3 عوامل ہیں، 3 فیکٹرز ہیں بڑے، جو گھر کے اندر کہتے ہیں کہ گھر راس نہیں آیا۔ اس کا حل کرنا ہے صدقات، خیرات، اعمال، تسبیحات اور ذکر کے ذریعے، اس کا حل کرنا ہے۔ صدقات، خیرات، اعمال، ذکر اور تسبیحات، اس کا حل کرنا ہے۔ اب یہ سنتے جائیے، غور سے سنیے گا، توجہ سے۔ نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں، سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا۔ یاد رکھیے گا، مشکوک رزق، یہ آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھیے گا، رزق مشکوک کبھی زندگیوں اور نسلوں میں چین سکون نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے میرے پاس واقعات ہی واقعات۔ میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں، میں نے کئی واقعے دیکھے۔ پتا چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا خودکشی میں، گرمی تھی، گھر تھا بڑا سارا، یعنی ادھر بھی گھر کے لان تھا، باغیچہ تھا، ادھر بھی باغیچہ تھا، بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا۔ اس وقت محسوس ہو رہا تھا یہ گھر کو بنے 35-40 سال ہو گئے۔ چارپائی جو پڑی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی، تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا اور ایک بیل تھی بڑی خوبصورت، اس کے نیچے لے گئے۔ ایسی وہ بندہ رو رہا تھا، وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا، میں نے اس کی مجسٹریٹی دیکھی ہے۔ بٹھے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہیں ورنہ بٹھا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا۔ سیمنٹ والے کے ذمے تھے کہ اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہے ورنہ
तू 2 नंबर सीमेंट बेच रहा, तुझ पे अब जश्न लग जाएगा। रेत वाले, ईंट वाले, हर मटेरियल वाले के जिम्मे था कि तूने पहुंचाना है बेहतरीन मकान बना, बेहतरीन मकान बना। उस घर में रहा और कभी सुख का सांस न ले सका। बीवी मर गई, बेटा अड़ गया कि मैंने मां को घर में दफन करना है। जो घर की पिछली तरफ का बागीचा था वहां मां की कब्र थी और खुदकुशी मर के कहने लगा मुझे मां के कदमों में दफन करना है। 2 कब्रें घर में बनी हुई थी। बैठा हुआ था, रिटायर, मर गया और फिर उसका कोई वारिस नहीं था। वहां पता चला उस शहर में कि हमारे मुर्शिद आए हैं, कुछ लोगों को भागे भाग आए। एक बाबा आया रिटायर, तो मैंने कहा बाबा जी मुर्शिद बस मेरे घर चलें, दुआ कर दें, खाना खा लें। मैंने कहा किस लिए? मेरी दुआएं होंगी। मैंने कहा एक चीज पे दुआ दूंगा कि इस बाबे की आपने खिदमत करनी है। तो खुद भी बाबा है, इसकी खिदमत करनी है और उस बाबे की मौत तक वो बुजुर्ग बाबा, वो भी जिंदा है, उसकी खिदमत करता रहा और वो दुआएं देता रहा। मेरे अपने छोड़ गए कि हकीम साहब तू आया और किसी को खिदमत पे छोड़ गया कि मेरी चारपाई धूप पे पड़ी होती थी, मेरे अंदर सकत ही खत्म हो गई। एक बुढ़ापे ने मारा, दूसरा गमों ने मारा। बड़ा लंबा वाक्य है। सबसे पहले रिस्क हलाल, नस्लों के लिए राहत है। और दूसरी चीज हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी जिंदगी में मसाइल ही मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, गम ही गम हैं। उस गम को वजह, इलेक्ट्रिशियन आया, थोड़ा सा काम किया, उसका हाँ तुझे पैसे दूंगा, बिजली वाले का, प्लम्बरी वाले का, मुरम्मत वाले का, कोई काम है, धोबी का, फलां, उसने कहा पैसे दूंगा। और अगर उसने पैसों का इसरार किया तो उसको धमकाया, डराया। छोटे छोटे लोगों के पैसे खाता गया, नस्लों में गुर्बत, तंगदस्ती ने घेर लिया। अब मुझसे अमाल पूछते हैं और रिस्क वो हुआ जो काला हुआ, धन काला हुआ और जिसमें गरीबों की आहें हुई। तो मैं कितने अमाल करके उस घर में कैसे सुकून पाएगा? मुझे बता दो सही। इसकी मिसाल पता है क्या है? खिंजीर को बड़े खुशो खुशू से लिटा के कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो खिंजीर हलाल हो जाएगा। कुत्ते को लिटा के तो कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छुरी भी तेज हो, किबला रुख भी हो, बावजू भी हो और तकबीर भी पूरी पढ़, तो कुत्ता हलाल हो जाएगा? खिंजीर हलाल हो जाएगा? नहीं होगा। कोई बात नहीं, घर छोटा है, कोई हर्ज नहीं। इन चीजों के ख्याल करके अब अमल बता रहा हूं। घर में 81 दफा सूरत यासीन, जब नए घर में दाखिल हों 81 दफा सूरत यासीन मिल के बैठ के खुद पढ़ें, किराए के बंदे जमा ना करें। 81 दफा सूरत यासीन, अव्वल आखिर 7 बार दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल के पढ़े। एक दूसरा, हर कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी मिल के पढ़ ले। कोई उस कोने में घर का बंदा पढ़ ले, कोई उस कोने में, घर के चारों कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी और 1 दफा घर के दरमियान में 11 दफा आयतल कुर्सी। 2 और घर के चारों कोनों में 3-3 दफा अजान, 3-3 दफा अजान। ये जो अजान हम नमाज के लिए कहते हैं, पढ़ते हैं, एक है अजान पढ़ना, एक है अजान देना। अजान देने के लिए उंगलियों में उंगलियां ठोसनी पड़ती हैं, किबला रुख भी है, मस्जिद है, मिंबर है या चबूतरा है, नहीं, अजान पढ़ना वजीफे की शक्ल में है। तो 3 दफा अजान चारों कोनों में। कितना हो गया ये? 3 अमल हो गए। मैंने 5 अमल बताने हैं। और चौथा यह है कि वहां जाके 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन इतना पकाएं कि लोगों को खिलाएं, और खास तौर पे उन लोगों को जिनको इतना अच्छा कोई नहीं खिलाता। कितने अमल हो गए?
اور آخری عمل یہ ہے کہ گھر کو مہمان کی نیت سے بنانا ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر بنا ہے, کس نیت سے؟ حضرت بچے بڑے ہو گئے, گھر کی ضروریات بھی ہیں سارا. فرمایا تو بڑا چھوٹا بیوپاری نکلا, تو دلی کا پنجابی سوداگران کا تاجر تھا, اس نے گھر بنایا, حضرت کو بلایا تو فرمایا چھوٹا گھر بنایا. ارے تو یہ نیت کر لے کہ یہ میں گھر مہمانوں کی نیت سے بنا رہا, اور مہمان آئیں گے ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا, ان کو بٹھاؤں گا بس. اور پھر فرمایا دیکھو جیسے کوئی بندہ روشن دان رکھے, اور کیوں رکھا؟ روشنی کے لیے, ہوا کے لیے. ارے نہیں, اس نیت سے رکھ کے اذان کی آواز آئے گی. جب تک روشن دان رہے گا تیرے لیے ثواب نیکیاں لکھی رہیں گی. پھر اگلی بات جو فرمائی وہ بڑی باریک بات ہے, حساس بات ہے, وہ سن لینا. فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو میٹیریل اور بلڈنگ میں خرچ ہو. جب تو مہمان کی نیت کر لے گا وہ تیرا پیسہ بہترین بن جائے گا. سمجھ گیا نقطہ باریک؟ اب وہ تیرا پیسہ بہترین بن جائے گا. اور تو نے اگر مہمان کی نیت نہ کی اور مہمان کی خدمت کا جذبہ نہ لیا, وہ تو بدترین پیسہ ہے, اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. جو میرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے اس میں سکون آ سکتا ہے, چین آ سکتا ہے, راحت مل سکتی ہے, خیر مل سکتی ہے, برکت مل سکتی ہے. کیسے مل سکتی ہے؟ اس میں تو برکت مل ہی نہیں سکتی. مہمان کی نیت کر, مہمان کی نیت کر. یہ 5 چیزیں ہیں نئے مکان بنانے کے لیے, نفع مند ہے. اور 2 احتیاطیں, ایک اور ایک رزق حرام. 5 عمل, 2 احتیاطیں, یہ نیا مکان بنانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی.